اب بیوی بھی ان کی پراپرٹی ہے، وہ ہو نکلتے ہی نہیں نکاح سے قدم. یہ دو چیزیں تو ان کے ایسا ہے بالکل اس کا کوئی ہے ہی نہیں، نکلتی نہیں. اور طارق جمیل صاحب یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوے میں پڑھا. کون سے اکابر ہے جن کے فتوے میں یہ بات ہے؟ وہ ہے مولانا رشید احمد گنگوئی، جنہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے وہ تب بھی اہل سنت جماعت میں شامل رہے گا، اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا. لیکن کتنی عجیب بات ہے، کتنی ٹریجڈی والی بات ہے یار. یہ صحابہ کو کافر بول دے تب بھی مسلمان رہیں گے، مگر ہم ان کو کافر بول دو تو بڑا چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا. یہ بھی بڑے سبق سنانا شروع کر دیتے، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کیوں بھائی؟ وہ کل اگر ایمان لا لے تو ارے نبی کو غیب نہیں، تجھے کہاں سے غیب آگے کہ ایمان لے آئے؟ بڑی عجیب بات ہے، کیسے عقیدے بنایا ہے. ارے ایمان لے آئے گا تب مسلمان ہوگا، تب مسلمان کہیں گے. ابھی نہیں ہے تو ابھی کیوں بولے؟ ایک بچے کو ابھی سے آپ بولیں گے نانا جان السلام علیکم، بچہ بولے کہ بیٹا کل تو نانا بننا ہی ہے تمہیں. ارے اللہ کے بندے جب بوڑھا بنے گا تب نانا ہوگا تب بولنا. کسی بھی چلتی بچی کو کہہ دے گا ارے میری بیگم، ہو سکتا ہے کل بیگم بن جائے تو. ارے بھائی جب بنے گی تب بولنا، ابھی تو نہیں ہے نا. ابھی تو بہن بول، آپا بول، باجی بول، کچھ اچھے سے بول. اس کی عجیب منطق ہے کہ مستقبل کے فیوچر پلان کرتا ہے. بولتا ہے کافر کو کافر بھی نہ کہو، آگے چل کر مسلمان ہو گیا تو یہ بات تیرے سمجھ میں آ گئی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ کہا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دے ان کافروں سے. اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے. عجیب عقل ہے. صحابہ کو کافر کہے تو تب بھی یہ پکے مسلمان، مگر ان کو کافر بول دو تو بڑا پیٹ میں درد. صاحب سنی مولانا لوگ جھگڑے کی بات کرتے ہیں. مجھے بتاؤ خدا کی قسم، صحابہ کو جس نے کافر بولا اس نے جھگڑے کی بات کی، یا ہم نے اس ملا کو کافر بولا اس نے جھگڑے کی بات کی؟ کس نے کیا جھگڑے کی بات؟ تم رسول کو بے ایمان بول دو تو جھگڑا نہیں ہوتا، تم صحابہ کو کافر بول دو جھگڑا نہیں ہوتا، مگر ہم تمہارے ملاؤں کو بول دو تو جھگڑا ہونے لگتا. کیا دل میں کفر پال رکھا ہے تم لوگوں نے یار. خدا کے واسطے دین کو سمجھو. یہ رسول اللہ قبر میں کام آئیں گے کہ تھانوی گنگوئی نانا تبھی نہیں آنے والا. ارے ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے ان کو بھی کافر کہنے پہ کافر نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک پلڑے میں میری قیامت تک کی امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا تنہا ایمان ہو تو ابو بکر کا ایمان تمام امت کے ایمان پر بھاری. یہ ابو بکر کا ایمان. حضرت جبریل آتے رسول اللہ کی خدمت میں. نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں. جبریل آئے، یا رسول اللہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور صاحب کی کچھ تذکرے بیان کرو. یا رسول اللہ آپ کی صحابی کا ذکر سننا چاہتے ہیں. ارشاد فرمایا جبریل میرے عمر کا ذکر بیان کرو. بتا میرے عمر کا مقام کیا ہے، میرے عمر کی عظمت کیا ہے. کہا یا رسول اللہ اپنے عظمت کے بارے میں پوچھا ہے سرکار تو دو باتیں سن لیں. پہلی یہ کہ اللہ کے نبی جتنا عمر ابن خطاب زمین پر مشہور ہے اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے. زمین والے اتنا نہیں جانتے عمر کو جتنا آسمان والے جانتے. اور اللہ کے نبی دوسری بات یہ کہ اگر مجھے 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر دے دی جائے اور 950 سال میں عمر کی فضیلت بتاؤں، عمر کا مقام بتاؤں، عمر کی عظمت بتاؤں، اللہ کے نبی 950 سال کا وہ عرصہ ختم ہو جائیں گا، میری زبان بیان کرتے کرتے تھم جائیں گی، مگر اللہ کے رسول عمر کی فضیلت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے. یہ عمر کی فضیلت ہے. مگر حضرت عمر کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کی کیا فضیلت ہے. آقا ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. مشکات کی حدیث ہے، مشکات کتاب المناقب کی حدیث. سرکار ستاروں کو دیکھ رہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، سرکار جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہے؟ تو حضور نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ وہابی دھرم کے مطابق تو حضور نے کہنا تھا عائشہ سوال کتنا بےہودہ کیا، آسمان میں تارے کتنے مجھے یہی نہیں معلوم تو پھر کس کی نیکیاں یہ کہاں سے بتا؟ ارے مجھے تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں.
کہ نہیں کہا اس کو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی ہی نیکیاں میرے امت کے میرے صحابی کی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خیال کیا ابو بکر کا نام لیں گے میرے والد کا، کہا حضور وہ کون؟ کہا وہ عمر بن خطاب۔ اب یہاں نبی کا علم خیر بھی ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کہہ رہے جتنے آسمان میں تارے اتنی نیکیاں عمر کی، تو گویا رسول آسمان کے تاروں کی گنتیاں بھی جانتے ہیں، عمر کی نیکیوں کی بھی گنتی جانتے ہیں، تبھی تو تقابل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے بھئی آسمان کے ستارے تو کھلے ہیں، نبی نے گن لیا، جبریل نے بتا دیا، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، مگر یہاں تعجب کی بات ہے مصطفیٰ کا غیب تو دیکھو کہ آسمان کے تارے تو دکھائی دے رہے، مگر عمر نے تو بہت سی نیکیاں وہ کی ہے جو چھپ کر بھی کی ہے، ہر نیکی رسول کے سامنے تھوڑی کی ہے، تو جو چھپ کر بھی نیکیاں کرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، جو نیکی دل میں گزر ہو رہی ہے اس سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں غمگین ہو گئی، مجھے افسوس ہوا کہ میرے والد سے زیادہ فضیلت تو عمر کی ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے دل کے حال کو جان لیا، کہ عائشہ غم نہ کر، تیرے باپ کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر۔ یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی تو عمر نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ دیکھو یہ عقیدہ دیا حضرت عمر نے، ان کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں کیسے کم وقت لوگ آنے والے۔ کہا لوگوں ابو بکر کی یہ فضیلت کہ میری تمام نیکیاں ایک طرف، عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی، کاش میں عمر ابن خطاب نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یعنی حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ میں ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، میری حیثیت ابو بکر کے سامنے کتنی ہو سکتی ہے؟ سینے کے بال کے برابر۔ تو جو عمر ابن خطاب پوری نیکیاں جس کی یہ ہو آسمان کے تاروں کے برابر، وہ ابو بکر کے برابر اپنے کو نہیں سمجھتا، کتنا بے باک ہے جو 4 چلے کاٹتا اور نبی سے برابری کرنے بیٹھ جاتا۔ 4 چلے میں سمجھتا اتنا بڑا نیک پارسا ہو گیا کہ اب نبی تو میری طرح ہو۔ بتائیے وہ صحابہ جن کی فضیلتوں کا ہم تذکرہ کریں گے، زبان بھی اس کے لائق نہیں۔ ارے صحابہ کا مقام تو وہ ہے کہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، 80 سال کی عمر کا وہ بوڑھا ہے، 80 سال اس نے گناہوں میں گزارے، شرک اس نے کیا، زنا اس نے کیے، بدکاریاں اس نے کی، چوریاں اس نے کی، ڈاکے اس نے ڈالے۔ اے لوگوں ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس نے 80 سال کی عمر تک نہ کیا ہو۔ آخری وقت میں اللہ نے اس کو توفیق دے دی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار کے دست مبارک میں اپنے ہاتھ کو رکھا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا، اسلام لایا، گھوڑے پہ بیٹھا، صحابی ہو کر جا رہا ہے۔ آیا تھا تو زانی تھا، آیا تھا تو چور تھا، آیا تو بدکار تھا، اب صحابی ہو کے جا رہا ہے، گھوڑے پہ سوار گھر کی طرف نکلا، ابھی نیکی نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، ابھی حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کوئی عمل نہیں کیے، مگر رسول کو دیکھنا اس کی فضیلت کا اتنا بڑا سبب بن گیا کہ غوث پاک کہتے ہیں وہ بوڑھا 80 سال کا صحابی ہو کر جس گھوڑے پہ جا رہا ہے، اس گھوڑے کے ٹاپو سے جو دھول اڑ رہی ہے، عبد القادر جیلانی اس دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ غوث اعظم جو ولیوں کا سردار ہو، وہ صحابی کے گھوڑے کے دھول کی برابر اپنے کو نہ سمجھے اور ان کی بے باکی سارے صحابہ کو کافر کہہ دو، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ تو جب صحابہ کو کافر کہنے پہ فتویٰ نہیں آئے گا تو تجھے کافر کہنے پہ کیوں فتویٰ لگے گا ہم پہ؟ تو پھر تجھے کیوں مسلمان کہیں ہم؟ تو بدترین کافر ہے، تو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا۔ اور صورت دیکھو، رسول کے والدین کو بھی نہیں چھوڑا یار ان لوگوں نے، معاذ اللہ۔ ایک کتاب لکھی گئی، آئیے میں دکھا رہا ہوں، درود شریف پڑھیں آپ۔ بہرحال وہ ڈھونڈ رہا ہوں میں، مل جائے گی، لیکن وہ کتاب کا بھی اسکین پیج ہے، کتاب بھی ہے یہاں پر۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب سے سوال ہوا۔ سوال کیا پوچھا گیا؟ چلیے میں دکھا دیتا ہوں، اگر دکھیں گا انشاءاللہ تو پیج میں دکھا دوں گا، میں زبانی سنا دیتا ہوں، حوالہ دکھانے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ فتاوی رشیدیہ ہے، رشید احمد گنگوئی کی سوال پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے والدین مومن تھے کہ کافر؟ نبی کے والدین کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ۔ بتائیے کیا مانتے ہیں آپ رسول کے باپ کو؟
مسلمان مانتے ہیں نا؟ مگر اس کی جرأت دیکھو رشید احمد گنگوہی صاحب کی. یہی فتویٰ عبداللہ بن باز نے دیا جو سعودیہ کا مفتی اعظم تھا غیر مقلد. یہی فتویٰ ان کے بہت بڑے گرو گھنٹالی ابن تیمیہ نے دیا. رشید احمد گنگوہی کا بھی وہی فتویٰ. پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے ماں باپ والدین مومن تھے کہ کافر؟ تو رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ ان کے کفر میں اختلاف ہے. تحقیق یہ ہے کہ رسول کے ماں باپ کافر تھے، رسول کی والدہ بھی کافر اور رسول اللہ کے باپ بھی کافر. یہی وجہ ہے کہ مقام ابوا ہے مکہ اور مدینے کے درمیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال یا 3.5 سال کے قریب تھی. اپنی ماں کے ساتھ مدینہ گئے. حضور کی والدہ کا جو مائکہ تھا یعنی حضور کا ننیال وہ مدینے میں تھا. واپسی میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار تیز آیا، مقام ابوا پہ انتقال ہو گیا. ام ایمن آپ کی لونڈی ساتھ میں تھی، قبر کھود کے اس نے وہاں دفن کیا. ترکی حکومت نے باقاعدہ وہاں قبہ بنایا، زائرین جاتے تھے، زیارت کرتے تھے. رسول اللہ خود اپنی والدہ کی قبر پر گئے. اپنے والدہ کی قبر پر خود تنہا نہیں گئے بلکہ صحابہ کو بھی لے گئے، دعائیں بھی فرمائی. اور صحابہ بھی بعد میں رسول اللہ کی والدہ کی قبر پر جاتے رہے. مگر 1924 ہجری کے عیسوی کے اندر نجدیوں نے حضرت آمنہ کی قبر کے پہلے گنبد کو گرایا. جنت البقیع آیا، گنبد کو گرا دیا، قبر کو ڈھا دیا. بعد میں سنیوں نے کچھ پتھر رکھ دیا. آئیے میں تصویر پہلے دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کا فتویٰ دکھاتا ہوں. یہ ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک. یہ گنبد ڈھانے کے بعد کی فوٹو ہے. کچھ عقیدوں نے پتھر رکھ دیے وہاں پر، اس کو پینٹ لگا دیا. لیکن نجدیوں کو یہ پتھر رکھنا، یہ نشانی کو برقرار رکھنا یہ بھی گوارا نہ ہوا. نبی کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کو کیا کیا، اس کے بعد یہ پتھر بھی پھینک دیا، وہاں کچروں کا ڈھیر ڈالنا شروع کر دیا، فوج لگا دی گئی. صورتحال یہ ہے کہ وہاں پورا مکہ کا کچرا اٹھا کے ڈال دیا گیا. یہ 1992 میں 92 میں یہ قبر کو پورا اکھاڑ کر پھینک دیا، کچرے کا وہاں پہ ڈھیر ڈالنا شروع کر دیا. اور اب تو یہ حال ہے کہ جو فوجی رہتے جاتے ہیں جو بھی، تو وہ فوجی وہیں پر تقریباً 3 کلومیٹر پہلے ہی وہیں پر روک لیتے، ناکہ بندی ہے، جانے نہیں دیتے. اور اگر کوئی فورس کرے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کا اقرار طارق جمیل بھی اپنی تقریر میں کر چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ کس کی قبر پر آئے ہو؟ کافر کی قبر پر جانا بھی کفر ہے، لوٹ جاؤ. چلو ایمانداری سے بتایا، جو نبی کی ماں کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم انہیں مسلمان سمجھیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی نبی کی والدہ کو کافر کہتے ہو؟ تو میں کافر کہوں تو بڑا درد لگتا ہے. مگر آئیے نبی کی والدہ کا ایمان کا کیا عالم تھا. حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان میں لکھتے ہیں، سورہ یونس کی تفسیر کرتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یونس جس مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن، حضرت یونس اس مچھلی کے شکم میں، 40 دن کے بعد حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. اللہ نے مچھلی سے خطاب کیا، کہا کہ اے مچھلی تو میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی رہی، گردش کیا، حفاظت کیا، تو نے میرے نبی کو 40 دن پناہ دی. اے مچھلی مان تجھے کیا انعام چاہیے؟ تو مچھلی بھی بڑی ٹنٹلاٹن سننی تھی. تو مچھلی کہتی ہے کہ اے رب کائنات، تو اگر مجھ سے راضی ہے تو میری تمنا یہ ہے کہ تو اپنے نبی جو آخری تیرے نبی مبعوث کرے گا ان کی جنت میں جو نہر کوثر ہے مجھے اس میں ڈال دے تاکہ جنتیوں کے ساتھ میں دل لگاؤں. علامہ اسماعیل کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا. نہر کوثر میں آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گی، بعد میں بھی رہیں گی. جنتی دیکھیں گے اور جنتیوں کو دیکھیں گی. یہ علامہ اسماعیل عزیز فرماتے حقی علیہ رحمت الرضوان، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے، مگر عجیب بات ہے مانتے ضرور ہے، بات کو نہیں مانتے. علامہ اسماعیل کہتے ہیں عزیز تو غور تو کر، جو مچھلی حضرت یونس کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھے وہ جنت میں جائے، تو وہ مصطفیٰ کی والدہ جس نے اپنے شکم میں نبیوں کے تاجدار کو 9 مہینے رکھا ہے، وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں اچھی
اچھی بات سنے تو سبحان اللہ کہیں، بری بات سنے تو معاذ اللہ کہے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات سنائی دے اور کوئی اللہ کا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے میری پاکی بیان کی، جنت میں 70 کھجوروں کے درخت اس کے لیے لگا ہے۔ اب کھجوریں لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہیں کھجوروں کے جھاڑ بڑھ بھی گئے تو ہمارا کیا ہے؟ تو کیا ہے میں بتاتا ہوں، اس کی چھوٹی سی مثال کے طور پر میں آپ کو ناگپور بلاؤں، میں ناگپور میں رہتا ہوں، آپ کو بلاؤں اور بلا کے کہوں کہ آپ تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی شاندار دعوت کرنی ہے، ایسی دعوت جو مغل بادشاہوں کیا ہوا کرتی تھی، صاحب شاہی کھانے میں۔ آپ اس لالچ میں آ گئے کہ صاحب فاروق صاحب جو ہے بہت شاہی کھانے پکانے والے ہیں، میں نے یہاں سے وہاں تک دسترخوان سجا دیا، کم سے کم 100 کھانے کے آئٹم رکھے، آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، واہ ہے ایسی دعوت تو آج تک نہیں کیا۔ جیسے آپ بیٹھے میں نے کہا خبردار کھانے کو دیکھیے، کھانا مت، بس دکھانے کے لیے بلایا تھا، بتائیے آپ کی کیا لگا؟ سوچیے 25-30 تو گالی وہی وقت دوں لیکن کبھی نے حد کر دی تھی، جب دعوت میں بلایا تو کھانے تھے، کھانا نہیں دے رہا تھا تو بلایا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی تمثیل ہے کہ جب رب 70 درخت لگا دیتا تو یہ تو نہ ہوگا کہ درخت کھجور کے تمہارے لیے لگائے جائیں اور تمہیں کھانے نہ دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب 70 کھجور کے درخت لگتے ہیں تو بندے کا جنت میں جانا بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ تو عمل اتنا سا ہے کہ ایک بار کا سبحان اللہ اور جنت میں جانا یقینی ہو گیا۔ اور یہ کتنی معمولی سی نیکی ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا سبحان اللہ بولنے کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ کچھ نیکیوں کے انبار دیکھے گا، اور پہاڑ سے بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا تیری نیکیاں ہیں، کہیں گا مولا یہ تیری، میں نے تو کیا ہی نہیں، میں نے تو نیکیاں کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اسے نیکی نہیں سمجھا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی، تو ایک بار سبحان اللہ کہتا اور جو اس پہ اجر ہوتا، میں نے اس کو ایسے پرورش کیا، ایسے پالا، ایسے بڑا کیا جیسے بڑا انسان بچے کی پرورش کرتا ہے، یہ بڑھ کر اب جوان ہو چکا۔ معمولی سی نیکی ہے لیکن اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کی والدہ کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کفر پر مانی۔ تو اندازہ لگائیے جو نبی کی ماں کو مسلمان نہ مانے تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم انہیں مسلمان سمجھے۔ اور پھر یہی نہیں آگے بات کہاں تک بڑھتی ہے کہ نبی کو بھی زندہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ مولوی چرچی صاحب کو سنیے آپ کا تم اس کو پکڑ، ارے صاحب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہ گار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے، کس جگہ ہے، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے۔ میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ بڑے لوگوں سے ملنے جایا جاتا ہے، گھر پہ بلا لیے تو نوکر بنانا ہو گیا؟
تو اگر کسی بڑے کو گھر پر بلا لیے تو نوکر بنانا ہو گیا، تو جرجس صاحب جب جلسے میں جاتے ہوں گے تو جس کے ٹھہرتے ہوئے بولتا ہوں گا جرجس تو میرا نوکر ہے، کیونکہ بڑے کو بلایا نہیں جاتا، بڑے سے ملنے جاتا ہے، تو بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، نوکر ہی ہے نا؟ کتنی بڑی جہالت ہے. ارے بڑے کی بارگاہ میں جاؤ یہ بھی سعادت ہے، اور بڑا ہمارے گھر آ جائے تو یہ بھی سعادت ہے. اور صحابہ کرام کرتے تھے، رسول اللہ کو اپنے گھروں میں لے جاتے اور فرماتے یا رسول اللہ آپ اس جگہ نماز پڑھ دے تاکہ آپ کے نماز پڑھنے سے گھر میں برکت بھی آ جائے. صحابہ کا عمل ہے، تو بخاری اسی کتابوں میں حدیث موجود ہے. مگر رسول اللہ کو جب مردہ ثابت کرنے پہ آئے تو گستاخی کرتے کرتے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. یہی کہو کہ مر گئے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پردہ کر گئے، تو پردہ کرنے میں کیا معنی ہوئے؟ مر گئے. کہتے نہیں صاحب مر گیا مت بولو، وصال فرما گئے. ارے ہاں اللہ کے بندے وصال کر گئے، نگاہوں سے اجھل ہو گئے، تو مطلب مر گئے نا. نہیں مرے نہیں. سنی بولتے نہیں مرے نہیں بولو یار، وہ ہماری نگاہوں سے اجلے. ہاں نگاہوں سے اجلے مطلب ابھی دنیا میں نہیں ہے نا، کسی کو تو مرنا کہتے ہیں، تو مر گئے ہی کہو نا، حقیقت ہی کہو. یہ کتنی بڑی بے باکی ہے کہ ان کی کہ یہ نبی کے بارگاہ میں ادب کے جملے پسند نہیں کرتے. ادب نہیں چاہیے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وعدہ الہی کے تحت رسول اللہ کو موت آئی، سرکار نے وعدہ الہی کے تحت موت کا مزہ چکا، مگر رسول اللہ کی بارگاہ اتنی بلند ہے کہ وہاں مر گئے، مٹی میں مل گئے، فنا ہو گئے. کہ جملے بےعدبی کے. میں بتاؤں اس کی شخصیتیں بدلتی ہیں نا تو جملے بدلتے ہیں، مگر جماعت کو اصل میں ادب نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ گستاخ بے ادب جماعت ہے. اگر یہ جملے میں کہوں کہ جرجس کا باپ مر گیا بہت برا لگے گا. اپنے باپ کے لیے تو کہیں ہمارے ابا فلاں تاریخ کو انتقال کر گئے تھے، اپنے باپ کے لیے انتقال لفظ لائے نا، لیکن نبی کے لیے مر گیا یہی بولو بولتا. اب دیکھیے ادب کیا ہوتا ہے. یہ مولانا عبدالکلام صاحب مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے، کیا حضرت بیٹھے حضرت جوان ہیں، ان کی مثال نہیں لگے گی. ہاں جوان ہے اس لیے نہیں لگے گی، بچے بھی ان کے بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے نا. اب میں جوان مثال تھوڑی ایسی دے رہا ہے. صاحب بیٹھے پیچھے ہمارے پاشا صاحب پیرے طریقت بھی ہیں، سادات بھی ہیں ماشاءاللہ. پاشا صاحب نے یہ کیا کہ ایک چھوٹے بچے کو میرے گھر بھیجا، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور بچے سے کہا کہ جاؤ فاروق رضوی کے یہاں اور ان سے کہنا کہ مجھے ایک فلاں کتاب کی ضرورت ہے، وہ کتاب مجھے چاہیے. بچہ آیا کہا کہ میں پاشا صاحب کا بیٹا ہوں، والد صاحب نے ابا جان نے وہ کتاب مانگی. چھوٹا بچہ تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا یہاں بیٹھ تو ابھی میں کتاب لاتا ہوں. میں نے بچے سے کیا کہا بیٹھ تو یہاں میں کتاب لاتا ہوں. بیٹھ کہاں بٹھا دیا، کتاب لا دے دیا. مگر اس مثال کو یوں لے کہ پاشا صاحب نے اپنے شاگرد کو بھیجا. شاگرد عمر میں میرے برابر ہے، جتنی عمر میری ہے اتنی عمر ان کی ہے، ہم عمر ہے. وہ آئے کہا کہ صاحب پاشا صاحب نے بھیجا ہے، میں ان کا شاگرد کو کتاب مانگ رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں بیٹھو میں کتاب لا. ان سے کیا کہا میں نے؟ بیٹھو کتاب لا دیتا ہوں. بٹھایا کتاب لا دیا. پاشا صاحب نے مجھ سے عمر میں بڑے شخص کو بھیجا، ان کا بڑا قابل شاگرد تھا، بلکہ ان کے مدرسے ادارے کے مفتی صاحب تھے. وہ آئے کہ بھائی میں آیا ہوں، پاشا صاحب نے کتاب بلائی ہے. تو میں کہتا ہوں بیٹھیے میں کتاب لا دیتا ہوں. جملے کیا ہوئے؟ آپ بیٹھیے کا کتاب لا کے دے دی. مگر اب یہ ہوا کہ خود پاشا صاحب بھی تو آ گئے. کہا بھائی وہ کتاب کی ضرورت تھی، میں خود آ گیا. تو میں کہتا ہوں تشریف رکھیے میں کتاب لا. بات تو ایک ہی تھی، بٹھانا مقصد تھا، لیکن چھوٹا بچہ دیکھا تو میں نے کہا بیٹھ. بڑا تھا ہم عمر تھا تو کہا بیٹھو. مجھ سے عمر میں بڑے تھے تو میں نے کہا بیٹھیے، اور بہت زیادہ معزز تھے تو میں نے کہا تشریف رکھیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جب شخصیتیں بدلی تو جملے بدلے. ارے ہم اپنے مردوں کے لیے کہہ دیتے ہیں مر گئے، مگر جب بات رسول کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وصال فرما، انتقال کر گئے، آنکھوں سے اجل ہو گئے. یہ ادب کے جملے، لیکن ادب ان کو گوارا نہیں.
اور جب ادب گوارا نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں جب تم اتنے حقیقت کے دل دادا ہو کہ جرجی صاحب کہتے ہیں چاہے تم کچھ بھی کہو، یہ ان کے جملے ہیں نا، چاہے کچھ بھی کہو، تم کہو وصال فرما گئے، انتقال کر گئے، آنکھوں سے حجل ہو گئے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مر گئے۔ تو جب تمہیں اتنی حقیقت سننے کا شوق ہے تو ایک حقیقت میں بھی قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم اس حقیقت پر کتنا عمل کرتے ہو۔ قرآن انسان کی تخلیق کے بارے میں کہتا ہے اے انسان تو ایک گندا پانی ہے، اے انسان تجھے گندے نطفے سے پیدا کیا، اے انسان ایک تو گندے پانی کے قطرے سے تیری تخلیق ہوئی۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ گندا پانی، گندا نطفہ۔ تو جرجی صاحب جب اسٹیج پر آئے تو اس کی جماعت کے اناؤنسر کو چاہیے وہ اعلان کرے حضرات راستہ دے دے، گندا پانی گندا نطفہ جرجی صاحب آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایسا کیوں کہا تو فوراً جواب میں کہے کہ دیکھو چاہے علامہ کہو، مولانا کہو، حضرت کہو، کعبہ کہو، قبلہ کہو، کچھ بھی کہو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہے تو گندا ہی پانی، حقیقت تو یہی ہے۔ یہ گوارا نہیں کرے گا، چہرے کے جغرافی بگڑ جائیں گے دیوبندی وہابی۔ دیکھو ہمارے مولانا، خدا کی قسم تم نے نبی سے زیادہ اپنے ملاؤں کو سمجھ رکھا، شرم کرو یار، کس جماعت میں ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ صرف ان کی نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں جماعت میں نماز بہت پڑھتے ہیں لوگ، سنی لوگ خرافاتوں میں زیادہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا سنی عوام رہتی ہے، ہمارا مذہب خرافاتی نہیں ہے۔ تو مذہب مان تو عوام کے پیچھے کیوں چلتا ہے؟ مذہب عوام سے نہیں چلتا، مذہب عقیدے سے چلتا ہے۔ بات عقیدے کی کرو، ہم تو خود اپنی عوام کی جہالت سے بیزار ہیں، اپنی عوام کی جہالت کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تمہارا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ سر میں درد ہو تو ہم سر درد کا علاج کرتے ہیں، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ سر میں درد ہو تو سر کاٹ کے پھینک دو، نہ رہے گا سر نہ رہے گا درد۔ تم نے شرک کی تلوار چلا کر، کفر کی تلوار چلا کر، بدعت کی تلوار چلا کر مسلمانوں کی اکثریت کو اسلام سے خارج کیا ہے۔ ہم کسی کو مشرک کہہ کر اسلام سے نہیں نکالتے، ہم کہتے ہیں یہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، نہ سمجھے، اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ عمل نہ کر، کہ یہ عمل گناہ کی طرف ہو جائے۔ ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، مگر تمہاری بے باکی دیکھو، نبی کے بارے میں بے باکانہ جملے، اور پھر کتنی گھٹیا دلیل دی۔ دلیل گھٹیا یہ تھی، کہا کہ نبی زندہ ہے تو کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اہل حدیث کا ایک طالب علم، تم جاؤ یا نہ جاؤ، میں پورے ہندوستان سے بھیک مانگ کے چندہ جمع کر کے، بھیک چندہ پیسہ بس یہی دکھتا ہے، بھیک مانگ کے چندہ جمع کر کے میں نبی سے ملنے جاؤں گا، مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ جاہل کو یہی نہیں پتا کہ آقا ہے کہاں؟ ابے آقا کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ مدینہ ہے، تو پتہ ہی نہیں کیسا مسلمان ہے۔ اور رسول مدینے میں رہتے ہیں، گنبد خضرا آپ کا مکان ہے، مگر اختیار یہ ہے مصطفیٰ کو، رہتے وہاں ہے مگر اللہ نے اختیار یہ دیا جہاں چاہے مرضی مبارک ہو تو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دلیل دینا چاہے، جو یہ دلیل تھی اس کے لیے اس نے حدیث نہیں پیش کیا، نبی کی زندگی کے سرکار کی حیات کے لیے حدیث، انکار پر حدیث نہیں ہے اس کے لیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول مر چکے زندہ نہیں ہے تو ایک حدیث پیش کرو، ایک حدیث۔ قیامت آ جائیں گی، ایک حدیث کا آدھا ٹکڑا بھی نہیں پیش کر سکتے۔ عقل کے گھوڑوں پہ مذہب بنا رکھا، عقل کی دلیلیں تمہارے پاس ہے، عقل کے مذہب کو تم اپنا مذہب کہتے ہو، قرآن و حدیث چھوڑتے ہو اور عقل استعمال کرتے ہو۔ عقل استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صاحب زندہ ہے تو کہاں ہے؟ دکھاؤ دکھاؤ، یعنی نہیں دکھ رہے اس لیے زندہ نہیں ہے، تو بتاؤ خدا ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں؟ تو میں اس کی زبان میں کہوں مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ خدا کہاں ہے، مجھے بتاؤ، مجھے تو دکھتا نہیں۔ تو میرا نہ دیکھنا کیا نہ ہونے کی نہیں؟ جرجس کا گلا دبا دو، اب زور سے گلا دباؤ، چیخے، ارے کیا کر رہے ہو، مارے ڈالو۔ مرے گا کیسے؟ ملک الموت تو دکھ ہی نہیں رہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کہاں ہے ملک الموت؟ دکھاؤ، مجھے بتاؤ کہاں ہے ملک الموت؟ کہاں کھڑے ہو؟ یہ مر جائے گا لیکن ملک الموت نہیں دکھے۔ تو نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل، ارے کاندھوں پہ فرشتے ہیں یا نہیں جو حساب کتاب لکھتے ہیں؟
जाओ किसी वहाबी के कंधों को झंझोड़ दो, बोला बताओ कहाँ है कल बलिष्ठे, कहाँ लिखे है, कौन सी डायरी है, कौन सी किताब है, बताओ दिखाओ। ये हवा चल रही है, महसूस की जा सकती है लेकिन दिखाई। तो जो अहले इश्क होते हैं वो मुस्तफा की मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं, और जिनके दिलों में इश्क नहीं होता, मुस्तफा मौजूद होते हैं उनको नजर नहीं आती। मुस्तफा को देखने के लिए नजर चाहिए, और जब वो नजर आती है तो सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। मैंने मानो जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ कर इसमें हुजूर रहते हैं। कैफियत ये होती है। और फिर आशिक पुकार के यूं कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। ये मेरी आंखों का कसूर है कि आका मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, मगर आप चाहें तो बिनाई बख्श दे तो आप नजर भी आने लगे, और जब नजर आने लगे तो फिर आला हज़रत की कैफियत भी होती है। पहली कैफियत तो ये बयान की कि मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और जब बिनाई मिली मुस्तफा की बारगाह से तो कहा कि आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए तोर को क्या नजर आए, क्या देखे। उसके लिए इश्क चाहिए। इनका मज़हब अकल की कसौटी पर है। आइए दूसरे साहब को भी सुन लीजिए, ये है मौलवी मेराज रब्बानी साहब। इनका नाम सुन के हंसने लगे। ये क्या कहते थे, नबी को गैर का इल्म नहीं था, और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हज़रत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, तो जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है, वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा माने वो काफिर है। ये अजीब बात है, सहाबा को जो काफिर कहे वो काफिर नहीं होगा। अकल देखो इनकी, नबी की माँ को काफिर कहो तो काफिर नहीं होंगे, नबी को बेईमान मान लो 40 साल तक का वो ईमान नहीं था तब काफिर नहीं होंगे, लेकिन नबी को जैसे जिंदा माना काफिर हो गए। और क्या दलील दी, सब अकली दलील, एक हदीस नहीं है इनके पास, कुरान की एक आयत नहीं है। दलील ये दी गई कि साहब अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत आयशा का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत फातिमा का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत हसन हुसैन का अकीदा है कि नबी मर गए। किस किताब में अबू बकर का अकीदा है कि नबी मर गए? इख्तियार नहीं है जिंदगी, किस किताब में भाई? उसका नाम तो पेश करो, सुनाओ तो, बताओ तो। लेकिन इस जमात का एक ही प्रॉब्लम है, ये अपने राग सुनाती है, मगर आप इनसे सवाल पूछो तो सीधा बोलते नहीं पूछो मत, झगड़ा हो जाएगा। बड़े भोले बेचारे, बम रखते तो भोले नहीं रहते उतने ही है, कब्र ये उड़ा दे तो भोले नहीं है, बेकसूर इंसानों को मारेंगे तब भोले नहीं बनते, मगर इनसे सवाल पूछ लो, मुनाजरे की बात कर लो तो ये इतने भोले हो जाते, झगड़ा हो जाएगा। बड़े झगड़े से बचने वाले लोग। मगर आज जितनी तहरीकें चल रही है ना, मैं टंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, तालिबान, देवबंदियों की जमात, लश्कर कहर इन वहाबियों की जमात, लश्कर तैयबा इनकी जमात, अलकायदा इनकी जमात, दाइश इनकी जमात, ISI इनकी जमात। खुदा की कसम जितने आतंकवादी इस वक्त मौजूद है, जितनी तंजीमें आतंकवादी है, कोई सुन्नी की तंजीम नहीं, इसलिए कि हर सुन्नी ख्वाजा को मानता है, और जो ख्वाजा को मानता है वो जानता है इस्लाम मोहब्बतों से फैलता है, बमों से नहीं फैलाया जाता। बेकसूरों को मार दे तब झगड़ा नहीं होता, बम रख दे झगड़ा नहीं होता, मस्जिदों को उड़ा दे बमों से झगड़ा नहीं होता, दरगाहों को उड़ा दो झगड़ा नहीं होता। झगड़ा सिर्फ कहाँ होता है जब सुन्नी बोलता है भाई ये अकीदा गलत है तेरा, जरा प्रूफ तो पेश कर। नहीं मुनाजरा नहीं कर रहा है, हमको अमान सुकून याद आता है इसको। एक दलील है क्या वो बकर सिद्दीक का अकीदा है? आइए मैं बताता हूँ सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-खसाइसुल कुबरा में लिखा है, और भी उलमा ने लिखा, जब इंतकाल का वक्त आया हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम को बुलाया, उमर सुनो मेरी वसीयत है,
कामिल मोमिन बताएं क्या वसीयत है? क्या वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, मगर सुनो वो रसूलुल्लाह का हुजरा है, बगैर इजाजत के दफन जायज नहीं। ऐ उमर मुझे गुस्ल देना, नमाज़े जनाज़त तुम पढ़ाना, रसूल के रोज़े के पास ले जाके मेरे जनाजे को रखना और कहना या रसूलुल्लाह आपका गुलाम अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, इजाजत मिले तब दफन करना, अगर ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी में दफन करना। गोया अबू बकर जानते हैं कि आका इजाजत दे भी सकते हैं, जिंदा है, कलाम भी कर सकते हैं। हज़रत उमर ने वही किया वसीयत के मुताबिक, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, जनाजे को लाया गया, हुजरे के सामने रखा, हुजरे का दरवाजा बंद है, रसूलुल्लाह का हुजरे का दरवाजा बंद है, और दरवाजे के करीब आके कहते हैं या रसूलुल्लाह आपका रफीके गार, आपका जानिसार, आपका साथी, आप पर अपनी जान कुर्बान करने वाला अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। आका इजाजत है। हुजरे अक़दस का दरवाजा खुला, कब्र रिसालत से, कब्र नबी से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो, ये मेरा रफीक है, मेरा साथी है, मिला दो मुझे। पहलू में दफन हुआ। हजरत उमर का इंतकाल हो रहा है, अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, बेटा अब्दुल्ला जाओ हजरत आयशा से इजाजत लो, मैं भी ये चाहता हूँ कि पहलू अबू बकर में दफन हो जाए। अब्दुल्ला गए उम्मुल मोमिनीन, मेरे वालिद का इंतकाल का वक्त करीब है, वो वसीयत कर रहे हैं, ख्वाहिश है कि रसूल के पहलू में अबू बकर के पहलू में दफन किया जाए, या आपका हुजरा इजाजत हो तो दफन करे। कहा कि वो जगह मैंने अपने लिए पसंद की थी, मगर मैं अपने आप पर उमर को तरजीह देती, जाओ तुम्हारे वालिद उमर को इजाजत है। इजाजत मिली, कहा कि बेटा देखो आयशा सिद्दीका की तो इजाजत मिल गई, मगर रसूल की भी इजाजत जरूरी है। वही करना जो अबू बकर के साथ हमने किया था, मेरे जनाजे को तैयार करके रसूल के रोजे पे लाना, इजाजत तलब करना, इजाजत मिले तब दफन करना, इजाजत ना मिले फिर आम कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी लाया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा आगे बढ़े, अर्ज करते या रसूलल्लाह आपका साथी, आपका जानिसार, आप पर अपनी जान कुर्बान करने वाला उमर इब्न खत्ताब आपके पहलू में दफन की इजाजत चाहता है। सरकार इजाजत है। फिर हुजरे का दरवाजा खुला, फिर कब्र मुबारक से आवाज आई इस रफीक को भी मुझसे मिला दो, पहले रसूल में दफन है। और आका ने जिंदगी में ही फरमा दिया था, अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर का हाथ पकड़ा, मजलिस में हाथ पकड़ के खड़े हुए का लोगों देखा, जिस तरह मैं अबू बकर उमर एक साथ खड़े हुए, इसी तरह एक साथ कब्र से उठाए जाएंगे, इसी तरह हश्र में हम साथ आएंगे। आज पहलू में, और शायर ने बड़ा प्यारा जुमला कहा इस पर। एक शायर कहता है कि तस्किरा कुरान में जिसका सूरह कौसर में है, तस्किरा कुरान में जिसका सूरह कौसर में है, नूर उसका वल्लाह बहरो बर में है, और आज भी है गुम्बदे खजरा में अबू बकर उमर, मुस्तफा के घर की दौलत मुस्तफा के घर में, मुस्तफा के घर की दौलत मुस्तफा के घर। ये अबू बकर ने और उमर ने अकीदा बताया, झूठ बोलते हो कि रसूल जिंदा है, इजाजत भी देता है। हजरत इमाम हसन के बारे में कह रहा है, हसन का अकीदा है कि नबी मर गए, तेरे बोलने से। हजरत सैयदना इमाम हसन को जहर दिया गया। पहली बार जब जहर दिया, आप रसूलुल्लाह के रोज़े पर आए, कब्र रसूल से लिपट गए, कहा नाना जान आपकी उम्मत ने मुझे जहर दिया, और रोज़े रसूल से हुजूर का हाथ बाहर आया, सीने इमाम अली मकाम इमाम वुजू के पानी में बड़ा खतरनाक जहर दिया, इतना खतरनाक कि दिल के कलेजों के टुकड़े होने लगे, वो टुकड़े उल्टी और कै के साथ बाहर आते, किसी हालत तरह गिरते पड़ते रोज़े रसूल पर गए, फिर लिपटे, नाना जान आपकी उम्मत ने फिर जहर दिया। अब इस बार हाथ नहीं आया बल्कि आवाज आती है, ऐ मेरे शहजादे क्या वो वक्त नहीं आया कि तू नाना की मुलाकात को पसंद कर ले। 3 बार सेहत हुई, 4थी बार इसलिए नहीं हुई कि नबी ने कहा कि वो वक्त आ गया कि तू मेरी मुलाकात को पसंद कर, चाहूँ तो अभी भी सेहत तंदुरुस्ती दे सकता हूँ। तो हजरत इमाम हसन का अकीदा क्या पता चला कि मेरे नाना जिंदा भी है, सुनते भी है, शिफा भी अता फरमाते हैं। तो सबका यही हजरत आयशा का अकीदा इमाम दारमी ने सुनन में लिखा, इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, कहते हैं मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, उम्मुल मोमिनीन के पास आए, उम्मुल मोमिनीन क्या करे, फरमाया करना क्या है, रसूलुल्लाह के हुजरे में एक सुराख कर दो,
چھت پہ سوراخ کرو بارش ہو جائیں گی، جیسے ہی رسول اللہ کے حجرے کی چھت میں سوراخ کیا گیا دھواں دار بارش ہو گئی۔ گویا ان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، جب یہ آسمان حضور کی قبر کو دیکھے گا خود رو پڑے گا، یہ برسنا اس کا رونا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے، لیکن آئیے اب میں کچھ صحیح حدیثیں اس تعلق سے پیش کر دوں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 2 ہے حدیث کی، جلد نمبر 2 صفحہ 268 پر امام مسلم نے حدیث لایا معراج کے واقعے میں۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت علی قبر موسیٰ وهو قائم یصلی، آقا فرماتے ہیں میں شب معراج موسیٰ کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی نے بتایا گویا ہر انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ سنن ابن ماجہ ستہ میں آخری نمبر کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ 199، اور اس کو مشکات میں بھی لکھا جلد 1 صفحہ 121 پر، مشکات شرح مشکات میں ملا علی قاری جلد 3 صفحہ 242 پر حدیث لاتے ہیں۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء سے روایت ہے، وہ کہتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل ازاد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں انبیاء پر اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، زمین پر حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جائے، رزق بھی کھائے۔ یہ ایک طرف صحیح حدیث ہے، دوسری طرف ان کے عقل کے بولے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا یہ حقیقی اہل سنت یہ ہے یا حقیقی اہل سنت الحمدللہ ہم ہیں جو صحابہ اور رسول کی حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی بار جب میں آیا تھا، یہ آخری سیشن اب لوگ جا رہے ہیں، وقت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سوال و جواب کی میں آدھے گھنٹے کی ایک نشست رہتی ہے میرے پروگراموں میں، جس کو بھی جو سوال پوچھنا ہے اسے سوال پوچھ سکتا ہے۔ لیکن ایک آخری بات اس کا خلاصہ ضروری ہے، گزشتہ مرتبہ میں آیا تھا تو میں نے ضمناً یہ بات کہی تھی کہ حرم کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوا، وہ تو سمجھ رہے تھے حرم کا امام نہیں ہے، نبی ہے۔ انہیں لوگوں اور باپ رے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی، اور ان دیوبندیوں کو بیچاروں کو معلوم نہیں کہ وہ پولیس میں چلے گئے، تو پولیس کیا فیصلہ کرے گی اس بارے میں؟ پولیس بتائیں گے کس کے پیچھے پڑھنا ہے، کوئی قانون ہے کہ قانون میں بس لکھا ہو کہ اس کے پیچھے پڑھنا ہی پڑے گا؟ ارے تم میں اتنا دمخم ہوتا، اور اگر تمہیں اپنی حقانیت پر اتنا یقین تھا تو میں کوئی فورن میں نہیں رہتا ہوں، ناگپور میں رہتا ہوں، 8 گھنٹے کا سفر ہے ٹرین سے۔ کتنے گھنٹے کا؟ 8 گھنٹے کا۔ مجھے بولتے میں اپنے خرچ پر آتا اور تم اپنی جماعت کا سب سے بڑا دھرندر، سب سے بڑا علامہ کھڑا کرتے اور مجھ سے مناظرہ کروا۔ اگر یہ توفیق تمہیں ہوئی نہیں، لیکن ابھی میں بول کے جا رہا ہوں، 5 دن میں حیدرآباد اور اس کے اطراف میں ہوں، تمہارا کوئی ملا اس بات پر مجھ سے مناظرے کے تیار ہو تو مجھے بلاؤ، میں اپنا جلسہ پروگرام رد کر کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں اپنے گھر کی خبر نہیں، اپنے دیوبندیوں تمہیں پتا ہے عرب میں جو نجدی حکومت ہے اہل حدیث کی، انہوں نے تم کو خود کافر کہا ہے، القول البلیغ، ایک کتاب لکھی جس پہ تمہارے کفر کو گنوایا ہے، اور کہا کہ روئے زمین پر اس وقت دیوبندیوں سے بڑا کوئی مشرک اور بدعتی نہیں، ان سے بڑا کوئی کافر نہیں۔ تم کو خود پتا نہیں ہے کہ تمہارے جماعتوں میں کتنے لفڑے اور جھگڑے چل رہے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو، بعد میں بات کرنا۔ پولیس میں جانا بچوں کا کھیل ہے، لیکن مرد وہ ہوتا ہے جو مقابلہ سامنے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ تو بچوں کے کام ہے یار، چھچوروں کے کام ہے یا پولیس۔ عجیب بات ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، مانگو تو اللہ صاحب سے، مگر جب مصیبت آتی تو یا پولیس المدد، شرم نہیں آتی کہ تم پولیس سے مدد لیتے ہو؟ تمہارا عقیدہ سچا ہے تو سامنے بیٹھو اور سنو۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ اگر مناظرہ کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، بڑے امن پسند ہو، بم رکھتے ہو تب امن نظر نہیں آتا، چلو میں بھی کہتا ہوں جھگڑے کا اگر تمہیں ڈر ہے تو ایسا مناظرہ کرو جس میں تمہارا ملا رہے، میں رہوں، تمہارے ادھر کے 5 لوگ، میری جماعت کے 5 لوگ، کل کتنے ہوگا؟ 12 سے 13واں نہیں ہوں گا، ایک کمرے میں 12 لوگ بیٹھ جائیں، 5 تمہارے 5 ہمارے، ایک میں، تمہاری جماعت کا ایک مولوی، ہم ان 5 اور 10 کے بیچ مناظرہ کرے، پورا ویڈیو ریکارڈنگ کرو، ویڈیو ریکارڈ کر لو اور اس کو پھر سیڈیوں کو آن کر دو، قوم خود فیصلہ کر لیں گی کون کتنا مکار ہے اور کون جھوٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت،
नजदियों के मुल्लाओं ने फतवे दिए कि देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती, और इन देवबंद के मुल्लाओं ने फतवा दिया कि हरम के इमाम, हरम का मौलवी गैर मुक़ल्लिद है, उसके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। इनको अपने घर की पता नहीं है, बड़े चले आप पुलिस अल मदद बोल रहे। तो शुक्र करो मैं LLB हूँ बेटा, किससे पंगा पड़ा है तुम्हारा? तो पुलिस ने मुझे बुलाया नहीं, वाला सारा चट्टा पिट्टा खोल देता कि ये आतंकवादी जमात है, तुम्हारे लेने देने पड़ जाते। मुझे तो कोर्ट में जाने के लिए पैसा भी नहीं लगेगा, खुद ही अपना केस लड़ूंगा, तुम्हें वकील करने पड़ेंगे, महंगा पड़ जाएगा। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, LLB हूँ, अपना केस खुद लड़ूंगा। तो ये पगले पने छोड़ो, अगर वाकई खयानतदारी है, समझना चाहते हो, इस्लाम जानना चाहते हो, अपनी जमात का कोई ठेकेदार तैयार करो, मुझे बुलाओ, मैं ठेकेदार से बात करने के तैयार हूँ। आइए मैं अब हरम का इमाम बताता हूँ क्यों नहीं होती हमारी हरम के इमाम के पीछे नमाज। सबसे पहली वजह मैं बता दूं, जो हमारे नबी की माँ को काफिर कहे उसके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। जो हमारे नबी को कहे कि 40 साल कुफ्र की हालत में था, हमारी नमाज उसके पीछे नहीं होती। जो हमारे नबी को मुर्दा कहे, हमारी नमाज उसके पीछे नहीं होती। जो नौजुबिल्लाह ये कहे कि सहाबा भी काफिर थे, उसके पीछे हमारी नमाज, क्योंकि जो नबी को मुर्दा कहे वो काफिर, जो नबी को बेईमान कहे वो हमारे नजदीक काफिर, जो रसूल की वालिदा और वालिद को काफिर कहे वो खुद हमारे नजदीक काफिर। तो पहले अपना ईमान तो साबित करो, जब ईमान साबित कर दोगे हम हर नमाज तुम्हारे पीछे पढ़ेंगे, लेकिन जब तुम्हारा ईमान ही नहीं तो फिर तुम्हारे पीछे नमाज कैसे होगी? चलो मैं समझाने के लिए एक मिसाल बताता हूँ। ये मौलाना अब्दुल कलाम साहब बैठे हैं, सुन्नी है, आशिक रसूल है, बहुत अच्छे आलिम है, कारी है, माशाल्लाह सब कुछ है। ये 2 लाख लोगों की नमाज पढ़ा है, 2 लाख लोग इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कितने लाख लोग? 2 लाख। ये इमामत कर रहे हैं। सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कहा कि हजरात माफी चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने नमाज तो पढ़ा दी। दूसरी रकात में जब था तभी मुझे याद आया कि मैं वुजू से ही नहीं हूँ, भूल गया था कि वुजू मेरा नहीं है। मुझे तो ख्याल था कि शायद वुजू है मेरा, बाद में मैं सोचता रहा वुजू है या नहीं है। तो दूसरी रकात में यकीन पर पहुंचे नहीं यार, अपना तो वुजू तभी टूट गया था, पेशाब करके आ गए थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये 2 लाख लोगों की नमाज हुई के पीछे? क्यों नहीं हुई भाई? वो 2 लाख एक साथ क्यों नहीं बोलते मौलाना साहब जाने दो ना, आपकी नमाज आपके साथ, हमारी नमाज हमारे साथ, आपका वुजू आपके साथ, हमारा वुजू हमारे साथ। भाई क्यों नहीं हुई नमाज? बोलिए। शरीयत का कानून है, नमाज की शर्त अजीम है कि इमाम जो है तहारत से भी हो, वुजू से भी हो। रसूल ने कहा वुजू इबादत की कुंजी है, कुंजी नहीं होगी तो ताले खुलेंगे, ताले नहीं खुलेंगे तो अंदर घर में दाखिल नहीं हो सकते। तो वुजू नमाज की कुंजी, आखने का नमाज की शर्त अव्वलीन तहारत, फिर वुजू, बगैर वुजू के नमाज नहीं। तो इमाम का वुजू नहीं तो आपकी नमाज नहीं। अच्छा एक चीज और आगे बढ़ू, इमाम साहब ने किरत में गलती कर दी और सज्जे सऊ किया, तो आप 2 लाख उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप भी सजदा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आप भी नहीं करेंगे। बोलेगा मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी गलती किया, इमाम ने किया है। गलती इमाम से हुई, लेकिन वो सज्जा सहू कर रहा है तो आपको भी करना है। क्यों? उसकी नमाज जो है वो आप ही की नमाज है, उसकी नमाज कबूल तो आपकी कबूल, उसकी कबूल नहीं तो आपकी कबूल नहीं। तो मुझे जरा दयानतदारी से बताओ, आपने भी इकरार किया कि इमाम का वुजू ना हो तो नमाज 2 लाख की भी नहीं होती, 10 लाख की भी नहीं होती। तो अरे जिस इमाम का वुजू ना हो तो नमाज ना हो, और जिस इमाम का ईमान ही ना हो उसके पीछे कैसे होंगी? तो हमारा तो दावा यह है कि इसका वुजू नहीं, इसका ईमान ही नहीं है। पहले अपना ईमान तो साबित करें। और ये हम ऐसा ही नहीं बोलते। आइए एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम है, इनका नाम है अल्लामा इरफान शाह मशदी। क्या नाम है? अल्लामा इरफान शाह मशदी। आइए इनका एक वीडियो देखें। आइए ये मौलाना इरफान शाह मशदी को सुनिए। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को ये कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदा तौहीद सेमिनार में यहाँ सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में
مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف اللہ گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چوراہے میں کھڑا کر کے ہماری گردنیں مار دو، اور اگر ایک گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو نچے کر دیں تو پھر مان لو کہ دنیا میں اہل سنت کا مذہب سچا مذہب ہے۔ تو یہ تو ہمارے علماء کا چیلنج موجود ہے، کہاں مر گئے وہ بے غیرت نجدی مولانا؟ چیلنج قبول کریں؟ یہ جوانی میں کیا تھا، بڈھے ہو گئے آج تک، مگر ان کا کوئی ملا تیاری ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ پولیس سے تھوڑی مسئلے حل ہوں گے یار، ہمت ہو تو یہ کرو نا، آپ کا کوئی مولوی تیار کرو، بلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ان کو میں لیتا ہوں، کرو نزدیک کے مولوی کو ذرا تیار، تمہارے اصول ہو وہاں تو۔ ان کا صاف چیلنج ہے کہ اگر تم ہمارا عقیدہ غلط ثابت کر دو، ہم تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف بتائیں گے، اگر ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں ہماری گردن کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دینا، لیکن ایک گھنٹے میں اگر تمہارے مفتیوں کو ننگا نہ کر دے تو پھر مان لینا کہ اہل سنت کا مذہبی سچا والا ہے۔ مگر آج تک کوئی نجد کا ملا تیار نہیں ہوا اس بات کے لیے، کیونکہ اپنے 4x4 کے کمرے میں ملا بہت آسان ہے، میدان میں اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مولانا کوکب نورانی ہے، یہ بھی بڈھے ہو گئے یار، جوانی میں انہوں نے چیلنج کیا تھا، یہ چیلنج آج بھی ان کے موجود ہے اور بڑھاپے تک اب تک وہی چیلنج دہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابھی پھر ان کا ایک بڑھاپے کا نئی ویڈیو آیا، اس میں پھر انہوں نے ریپیٹ کیا، ریپیٹ ہی کر رہے ہیں، مگر کوئی ان کا نجد کا دیوبند کا ملا اب تک ایسا کوئی غیرت مند تیار نہیں ہوا کہ جو ان کا چیلنج قبول کرے۔ آئیے ذرا ان کا چیلنج سنیے کیا ہے۔ ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے، قرآن حدیث میں موجود، مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا۔ صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کو بے مثل بے مثال، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین تبع تابعین، اولیاء صلحاء ائمہ سب کو مانتے ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے، یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا۔ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں، ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو۔ نہیں حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو، جب تیل کھول جائے ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو دوسری۔ بھائی اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ پولیس سے کیا کرو گے؟ ان کو بھی بلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آپ کو 1 روپیہ خرچ نہیں آئے گا، مگر صرف اپنی جماعت کا ٹھیکیدار تیار کرو، جو تمہاری جماعت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہو، طاہر کے آدمی کو تیار کر دو، 2 کڑا تیل بھی ہم ہی لا کے دیں گے، چلو تم کو بھی لانے کی ضرورت، کودنا ہے، سمجھ میں آ جائے گا نا کتنے سچے ہو۔ تو یہ کام کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ ہمارے عقیدے کتنے ڈھکوسلے باز ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ شرک ہے، مگر یا پولیس اور مدد چلا۔ اب آئیے حرم کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ میں حرم کا جو اس وقت کا موجودہ امام ہے اس کی نماز بتاتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں یہ ہندوستان آئے تھے حرم کے امام، جن کا نام ہے شیخ ابراہیم، جو حرم میں نماز پڑھاتے ہیں۔ ان کو بڑا پیٹ میں درد ہوا، سنیوں نے کہا کہ حرم کے پیچھے امام کی نماز نہیں ہوتی، تو کیا ابھی ہے کیا کوئی کون ہے؟ اور ایک دوسری بات میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کا لال بدعقیدہ مجھے صرف یہ ثابت کر دے، صرف یہ ثابت کر دے، میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ثابت یہ کر دے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کون سا رکن ہے، بس یہ ثابت کرو۔ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کون سا رکن ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
حج اس کا نام ہی نہیں حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا. جیسے یہاں 5 وقت کی نماز فرض ہے ویسے وہاں، بلکہ وہاں پہ تو حاجی پر جمعہ بھی نہیں ہے کیونکہ مسافر ہے، عید کی نماز بھی نہیں ہے کہ مسافر ہے. اگر وہاں وہ قصر پڑے تو وہ بھی جائز، اس پر جماعت بھی واجب نہیں. تمہیں مسئلے سے تو کچھ پتے ہیں نہیں، باتیں کھپا کے ہو رہی، تو پہلے اپنے گھر کے مسئلے کو معلوم کر لو. جیسے یہاں نماز پڑھنا ویسے وہاں پڑھنا ہے. حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کوئی رکن ہی نہیں ہے. یہ جو ڈھکوسلے بازی کرتے ہو نا کہ صاحب حج کو جاتے ہو وہاں پڑھتے ہو، جب وہاں پڑھتے ہو تو نہیں پڑھتے ہو تو حج کیسے ہوتا ہے؟ ابے حج سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. حج کے 3 ایام الگ ہے، ان ایاموں میں جو اعمال کرنا ہے، طواف کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، شیطان کو کنکری مارنا ہے، زمزم پینا، یہ اعمال ہے حج کے. حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کوئی رکن ہے ہی نہیں. کوئی ثابت کرے پہلے. یہ تو تم سے ہوتا نہیں، فالتو باتیں کرتے ہو. اب کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ حرم کا امام ہے، اس کو خود نماز پڑھانا آتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ مجھے. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، یہ تمہارے گھر کا ویڈیو بنا ہے، کوئی ہم نے نہیں بنایا. جیو چینل پاکستان کا لائیو ہو رہا تھا، یہ پاکستان آیا تھا ابھی شیخ ابراہیم، اور اس نے وہاں شاہی مسجد پہ نماز پڑھائی. ذرا کیسے نماز پڑھائی دیکھیے. جس کو خود نماز پڑھانا ڈھنگ سے نہ آتا ہو، ایسے پھگیجر کے پیچھے نماز تھوڑی ہوتی ہے ہماری. یہ مغرب کی نماز. اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. چلو پوری عشاء مغرب کی 3 رکعت تھوڑی دیکھنا چاہیے. اب وہ حصہ خاص دکھا رہا ہوں جس سے آپ کا اندازہ ہوا یہ کتنا بڑا وہ ہے نماز میں کیا آتا ہے. چلیے یہاں سے لایا میں نے. چلیے رکوع کیا اس نے. اب یہاں سے دیکھیے رکوع کرنے کے بعد پہلا سجدہ کر رہے تھے. اب یہاں سے تماشا دیکھو ان کی نماز، جس کو نماز دیکھو. یہ ایک سجدے سے سر اٹھایا، دوسرے سجدے میں گیا. دوسرا سجدہ. اب دیکھو یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھیں آپ نے کون سی نماز لی. پوری طرح پہلے کھڑا ہوا، کپڑے کو سمیٹا، اس نے اپنے جھبے کو لپیٹا، پھر مائک کے قریب آیا چل کر 1 قدم، اور وہ مائک میں بولتا اللہ اکبر. تو یہ قیام کا اللہ اکبر تھا کہ یہ سجدے کا اللہ اکبر تھا؟ کون سا اللہ اکبر تھا؟ ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر تو میں 2 حدیثیں سناؤں گا. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اتنا سا نہیں ہے. نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کا حصہ نہیں ہے اور کثرت کے ساتھ ہو، بہت زیادہ ہو، تو اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد. ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھاتے، سرکار کی نماز پڑھانے کا ڈھنگ یہ ہوتا کہ رکوع میں جاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھاتے، سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاتے. ایسی نماز ہوتی ہے نا ہمارے یہاں بھی، کہ حیدرآباد میں کچھ الگ ہوتی ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتا ہے نا امام، کہ پہلے پورا اڑ جاتا ہے، سب پیچھے بیٹھے ہوئے سجدے میں پڑے رہو بیٹا آرام سے، پھر کپڑے اپڑے صحیح وہی کر کے مائک سے آ کے بولتا ہے. ایسا ہوتا ہے.